سن لو، لیکن یہ ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤ. آپ سنتے کہاں ہیں ایسی باتیں؟ آپ عمل کہاں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو بتاتے کہاں ہیں؟ جب آپ بتائیں گے تو جو ٹی وی کی اسکرین پر آ کر اسلام کے خلاف بھونکتا ہے اس کی زبان گونگی ہو جائے گی. اے لوگوں، اسلام کیا ہے؟ سنو سچائی اسلام کی. کتابوں میں آیا ہے، میرے آپ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ میں صحابہ کی جماعت چل رہی ہے. چلتے چلتے میرے آقا کو اپنے ایک انصاری صحابی کا باغ نظر آ گیا. میرے آقا اندر تشریف لے گئے. اے لوگوں، جیسے ہی میرے آقا اندر تشریف لے گئے، اے لوگوں، اس باغ کے اندر ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. جیسے ہی مصطفیٰ کے نبوت والے چہرے کو دیکھا، وہ اونٹ مصطفیٰ کو دیکھ کر کے رونے لگا. ایسا رویا جس طرح سے کسی اونٹنی کا بچہ کو چھین کر کے لے جائے، وہ رویا کرتا ہے، وہ آنسو بہایا کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے چہرے پر نظر پڑی ہے، لوگوں زاروں قطار رونے لگا. میرے آقا صرف جانوروں کے لیے ہی نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے لیے رحمت ہے. میرے آقا نے جب دیکھا کہ اونٹ رو رہا ہے، میرے آقا تشریف لے گئے اور اپنا دستے اقدس اس اونٹ کی کن پٹی پر رکھ دیا، سرانے لگے. کچھ دیر تک میرے آپ کے پیغمبر، میرے آپ کے نبی اس کے قریب کھڑے ہو گئے، اور جب وہ چپ گیا، خاموش ہو گیا، میرے آپ کے آقا تشریف لائے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ غور سے سننا، بتانا پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام کیا ہے، میرے نبی کیا ہے، میرے نبی کی تعلیم کیا ہے. کیا فرمایا؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اے لوگوں، جواب دیا جس کا مالک تھا. اس نے کھڑے ہو کر یا رسول اللہ، میں ہوں اس کا مالک. فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو دانا نہیں دیتے، کھانا نہیں دیتے، وقت پر اس کا خیال نہیں رکھتے، اور کام اس کی طاقت سے زیادہ لیتے ہو. تم اس کے بارے میں ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی مطلب یہ میرے آقا کا فرمانے کا کہ قیامت کے دن اس کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے، پیاسا رکھنے کی وجہ سے مولا کے سامنے تمہیں شرمسار ہونا پڑے گا. قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی تمہیں اس کے تحت بھلائی کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے. جب بات آئی ہے تو ایک مسئلہ بھی سماعت کر لیں. علماء نے مسئلہ بیان فرمایا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی جانور ہے، چاہے جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پالتو جانور ہو یا دیگر کسی دوسری قسم کا جانور ہو، اس کا وقت پہ کھانا پانی اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم کر دیا تو اے لوگوں قیامت کے دن جہنم میں جا سکتا ہے. حدیث میں ثبوت کے طور پر پیش کر دیتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. عذبت امرات فی ہرۃ سجنتها حتی ماتت فدخلت فیہا النار لا ہی اطعمتها. اے لوگوں، میرے آپ کے آقا نے فرمایا عذبت امرات فی ہرۃ، رب تبارک و تعالی نے ایک عورت کو، ایک بلی کو قید کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا. عذبت امرات فی ہرۃ سجنتها، آقا فرماتے ہیں کہ بلی کو اس نے پکڑ کر قید کر لیا، اور جب قید کیا تو نہ اس کو دانا دیا، نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ خود جا کر کے تاکل من خشاش الارض کہ گھاس پھوس کھا لے، چھوڑا بھی نہیں. اے لوگوں ذرا آپ بتاؤ، ایک جانور جب بندھا ہوا ہو اس کو چھوڑا نہ جائے تو بھوک سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ پیاس کی شدت اس کو تڑپائے گی کہ نہیں تڑپائے گی؟ اس نے باندھ لیا، نہ دانا نہ کھانا نہ پانی کچھ نہیں دیا. اے لوگوں، وہ بلی تڑپ تڑپ کر کے بھوکی مر گئی، وہ بلی تڑپ تڑپ کر کے پیاسی مر گئی. اے لوگوں، رحمت للعالمین کی زبان سنو. جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. میرا مولا فرماتا ہے، اے لوگوں، مصطفیٰ نے فرمایا رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہیں تم ان پر رحم کرو.
یرحمکم من فی السماء، آسمان والے تم پر رحم کریں گے، یعنی فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا کریں گے۔ اے لوگوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے بلی کو قید کر لیا، نہ دانا نہ کھانا کچھ نہیں۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، آقا نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اس کو جہنم میں جلایا گیا۔ ایک بات سمجھنے کی، یہ بتاؤ دنیا کے لوگوں کو کہ جو مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جانور کو اگر کوئی بھوکا پیاسا مار دے وہ جہنم میں جلایا جائے گا، تو اگر کوئی انسان کو مار دے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ ذرا زور سے بولے۔ جو مذہب جانور کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو وہ مذہب انسانوں کو مارنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے جو داڑھی لگا کر، ٹوپی لگا کر، لمبا جبہ کرتا پہن کر، ہاتھ میں ہتھیار لے کر جو آتم گھاتی حملہ کرتا ہے، جو بم وسفوٹ کر دیتا ہے، وہ خود بھی مر جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی موت کا سبب بن جاتا ہے، بہت سارے بچوں کے سروں پر داغ یتیمی لگا کر کے چلا جاتا ہے، بہت ساری عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، بہت سارے بوڑھوں کا بڑھاپے کا سہارا ختم کر دیتا ہے، پھر وہ داڑھی والا ٹوپی والا کون ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرے تمہارے قرآن میں رب تبارک و تعالی نے مومن کی پہچان بتائی ہے، مسلمان کی شان بتائی ہے۔ وہ پہچان کیا ہے، وہ شان کیا ہے؟ سنو سنو، خدا کا قرآن اعلان کر رہا ہے، من قتل الناس نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ خدا کا قرآن اعلان کر رہا ہے جو بغیر گناہ کے، بغیر غلطی کے، بغیر کسی جرم کے اگر کسی ایک انسان کی جان لے لیتا ہے، دنیا والے کہیں گے اس نے ایک کی جان لی ہے، لیکن تمہارا قرآن کہتا ہے وہ اکیلے انسان کا قاتل نہیں بلکہ وہ پوری انسانیت، پوری مانوتا کا قاتل ہے، یعنی بغیر گناہ کسی ایک کا قتل کرنے والا گویا ایسا ہے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اے لوگوں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن کو مانتا ہے، جو قرآن پر چلتا ہے، جو مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے، جو مصطفیٰ کی تابعداری فرما برداری کرتا ہے، وہ سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اب جو قرآن ہی نہ مانے، قرآن ہی نہ مانے اور کہے بھائی میرا نام جو ہے عبداللہ ہے، میرا نام حمید اللہ ہے، میرا نام عبید ہے، میرا نام انس ہے، میرا نام سلمان ہے، میرا نام شکیل ہے، تو اے لوگوں وہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کام کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب سنو جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھو تمہارا مذہب، میرا مذہب کتنا پیارا مذہب۔ ایک جانور کو ستایا، جہنم میں چلی گئی عورت، لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے، انسان کے ساتھ بھلائی کرے بہت اعلیٰ بات، لیکن اگر کوئی جانور کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے تو مولا اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ ایک حدیث اور پڑھ کے سنا دیتا ہوں، گنتے جاؤ، میں کتنی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غفر لامرأة مومسة مرت بکلب علی راس رکی یلہث کاد یقتلہ العطش فنزعت خفها فأوسقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك کہو سبحان اللہ۔ اتنی پیاری بات ہے، ترجمہ سنو گے تو آپ کا دل بھی جگمگائے گا اور چہرہ بھی روشن ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، کائنات کے پیغمبر فرماتے ہیں، غفر لامرأة مومسة، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت کو بخش دیا، یعنی بخشی گئی ایک فاحشہ عورت۔ کون بخشی گئی؟ زور سے بولیں اور زور سے بول دیں۔ وجہ کیا ہے کہ ٹائم ہو گیا 1:30 بجے کا، تھوڑی سی دیر بس میں آپ کا ٹائم اور لوں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے، تو یہ نیند کا ٹائم ہے، اس لیے آپ کو بولنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ کون بخشا گیا؟ زور سے بولیں۔ غفر لامرأة مومسة، فاحشہ عورت کو بخش دیا گیا۔ کون فاحشہ؟ جو اپنا منہ کالا کرے، کون فاحشہ؟ جو زنا کے قریب جائے، زنا کرے۔
کون فاحشہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے، لیکن اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ کیوں؟ میرے نبی فرماتے مرت بقلب علی راس الرقیع یلہث، کہ وہ گزر رہی تھی، وہ جا رہی تھی، جاتے جاتے اس کی نظر ایک کتے پر پڑ گئی، اور وہ کتا ہے لوگوں پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے تھا، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے، پیاس نے اتنا تڑپایا کنویں کے قریب گیا کہ پانی پی لے، لیکن پیاس بجھا نہ سکا، وہ تڑپ گیا، قریب تھا۔ آقا فرماتے ہیں کادا یقتل لتش، کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، قریب تھا، وہ مرنے والا تھا۔ وہ فاحشہ گزر رہی تھی تو فاحشہ، تھی تو گناہگار، لیکن اس کے سینے میں جو دل دھڑک رہا تھا وہ رحم والا دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا یہ بے زبان ہے، اس نے دیکھا یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس نے چلتے چلتے اپنے قدموں کو روک دیا، اور روک کر کے کیا کیا اس نے؟ اب حدیث کے ذریعے ہی سن لیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں فنزعت خفها، جو یہ موزے پہنی ہوئی تھی ان موزوں کو اس نے اتار دیا، فاوثقته بخمارها، اور موضوع کو اتارنے کے بعد اپنے دوپٹے سے اس کو باندھ دیا، ایک سرا دوپٹے کا اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا سرا اس نے کنویں میں لٹکا دیا، اس طرح سے وہ دوسرا سرا پانی میں پہنچ گیا، اس نے اکٹھا کیا، اور اے لوگوں اس طرح سے کتے کے منہ میں اس نے پانی نچوڑ دیا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، جب تک کہ اس کتے کی پیاس بجھ نہ گئی، یہ عمل کرتی رہی، کتے کی پیاس بجھ گئی، وہ چلا گیا، یہ چلی گئی، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسی عمل سے راضی ہو کر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، مولا تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا۔ وغفر لها بذلك، اے لوگو تم رحم کیا کرو، تم رحم نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑے ہارڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلمانوں کے دل، اے لوگو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے دل نرم ہونے چاہیے، ہارڈ نہیں ہونے چاہیے۔ کتنے نرم، اے لوگو مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، کہ جب تم کسی مومن کو دیکھا کرو تو اتنے پاک صاف ستھرے پیور ہوا کرو کہ وہ تمہیں دیکھے اور اپنا سراپا اس کو نظر آنے لگے۔ تمہارا وجود اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا کیریکٹر، تمہارا کردار اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ تمہیں دیکھے تو مطمئن ہو جائے کہ اس سے مجھے کوئی غضب نہیں پہنچے گا، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک مومن کو مومن کا پروٹیکٹر ہونا چاہیے، ایک مومن کو مومن کا محافظ ہونا چاہیے۔ یعنی مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ آج مسلمانوں میں بڑے ہارڈ ہو رہے ہیں دل، بڑی سخت ہو رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں تو میرا دل روتا ہے۔ بھائیو ایک جگہ رہنے دو یار، کبھی کچھ کر رہے ہو اس کو، کبھی کچھ کر رہے ہو، اب حد ہے یار۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے تھوڑی تھوڑی باتوں پر آج مہینے سال ہو جاتے ہیں، بات چیت بند ہو جاتی ہے، گھر میں بات چیت بند ہے، بیٹے میں باپ میں بات چیت بند ہے، بیوی میں شوہر میں بات چیت بند ہے، سارے لوگوں میں بات چیت بند ہو جاتی ہے، لیکن یہ لوگوں نبی فرماتے ہیں مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث۔ یہ پیور گفتگو میں آپ کو سنا رہا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اے لوگوں یہ کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے جو ابھی سننے کو مل رہی ہے۔ میں جو بھی بات کر رہا ہوں پہلے حدیث کوٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا فرمایا مصطفیٰ نے؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ ایک مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3
दिन से ज़्यादा के लिए छोड़े रखे, यानी 3 दिन से ज़्यादा किसी मोमिन की मोमिन से नाराज़गी हो, इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता, तुम्हारे नबी इस बात को पसंद नहीं करते, तुम्हारे मजहब ने इस बात का आदेश नहीं दिया है, बल्कि ए लोगों तुम्हारे मजहब ने तो इस बात का आदेश दिया है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाया करे तो माफ़ कर दिया करो, कोई तुम्हारा दिल तोड़ दिया करे तो उसके बदले में भी माफ़ कर दिया करो। इसलिए कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, कितना सताया गया है उनको, कितनी उनकी राह में कांटे बिछाए गए हैं, कितने कंकर कितने पत्थर उनको मारे गए हैं। क्या आपने देखा नहीं है प्यारे भाइयों, मुस्तफा दीन की तबलीग कर रहे हैं, मुस्तफा कुरान की बातें बता रहे हैं, मुस्तफा हदीस की बातें बता रहे हैं, बदले में ए लोगों या तो एक्सेप्ट करना चाहिए या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बदले में पत्थर तो नहीं मारना चाहिए ना, बदले में नमाज पढ़ रहे हो तो ऊँट की होजड़ी तो सर पे नहीं डालनी चाहिए ना। लेकिन ए लोगों वो इतने बड़े जालिम थे, मेरे आका जब कहते थे इस्लाम की तरफ आओ, मेरे आका जब इरशाद फरमाते थे कुरान की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, एक खुदा की इबादत की तरफ आओ, ऐ लोगों वो रिजेक्ट कर दिया करते थे, वो अस्वीकार कर दिया करते थे। और उसके बदले में क्या किया करते थे? बदले में ये किया करते थे, जब मेरे आका चल रहे होते थे उन पर पत्थर बरसाया करते थे, मेरे आका चला करते थे उनके रास्तों में कांटे बिछाया करते थे, मेरे आका जब नमाज पढ़ा करते थे नमाज की हालत में उन पर ऊँट की ओजरी डाल दी जाया करती थी। इतना सताया है उनको, इतना मारा है उनको, और सिर्फ ऐ लोगों सिर्फ मेरे नबी को ही नहीं सताया है, बल्कि जो नबी की बात करता है उसको भी मारा जाता है। हजरत बिलाल पर कोड़ों की बरसात की जाती है, गुनाह कोई नहीं है, बात सिर्फ इतनी है बिलाल नबी का नाम लेते हैं। हजरत सुमैया की आंखों को फोड़ दिया जाता है, गुनाह कोई नहीं है, बात सिर्फ इतनी है उन्होंने नबी का कलमा पढ़ लिया है। हजरत अम्मार को मारा जाता है, हजरत यासिर को मारा जाता है, हजरत खुबैब को बीच चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, आपके चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया जाता है। और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया जाता है, उनके कानों को काटा जाता है, उनकी नाक को काटा जाता है, यहाँ तक कि उनका कलेजा निकाल करके उसको चबाया जाता है। कितना जुल्म है लोगों, जुल्म की इंतहा कर दी गई है, जुल्म और सितम के वो पहाड़ तोड़े गए हैं। मुस्तफा फरमाते हैं दीन की राहों में अगर सबसे ज्यादा मुश्किलात, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, सबसे ज्यादा मसाइब और आलाम का सामना अगर किसी ने किया है तो तुम्हारे नबी ने किया है। ऐ लोगों अब हालात बदले हैं, वक्त ने करवट ली है, हालात हमेशा एक से नहीं रहते हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम इन अय्याम को बदलते रहते हैं, पलटते रहते हैं। आज जो बादशाह है जरूरी नहीं है हमेशा बादशाह रहे, इससे पहले भी बहुत सारे बादशाह थे, वो कल बादशाह थे लेकिन आज बादशाह नहीं है, वो कल हाकिम थे लेकिन आज हाकिम नहीं है। एक वक्त था कुर्सी उनकी कुर्सी थी लेकिन आज कुर्सी का नाम और निशान नहीं है। वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन मुसलमानों को चाहिए वो गफलत ना करे, मुसलमानों को चाहिए नमाज पाबंदी से अदा करते रहे, मुसलमानों को चाहिए मुस्तफा की सुन्नत के सांचे में डल करके जिंदगी गुजारते रहे। हालात कैसे बदलते हैं जरा देखो तो सही। मुसलमान नमाज पढ़ते थे मारा जाता था, मुसलमान कुरान पढ़ते थे मारा जाता था, मुसलमान दीन की बात करते थे कोड़ों की बरसात की जाती थी, कोई नबी का नाम ले दिया करता था, बीच चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था। यानी कुरान पढ़ना जुर्म था, अजान देना जुर्म था, दीन की बात करना जुर्म था, इस्लाम की बात करना जुर्म था। लेकिन हालात बदल गए हैं, वक्त ने करवट ले ली है, और ऐसी करवट ली है, ऐसी करवट ली है, फतेह मक्का का दिन आ गया है। कल तक जो पत्थर बरसाया करते थे आज सारे के सारे कैदी बन करके मुस्तफा के सामने मुजरिम बन करके खड़े हैं, सब कैदी बने हैं। सब कैदी बने हैं। ऐ लोगों अब मेरे नबी ने जो फरमाया गौर से सुनिएगा। या तुम्हारी सफों में मैं देखता हूँ इख्तिलाफ, दिल रोता है, कब सुधरेंगे आप, कब समझेंगे, कब इत्तिफाक होगा? न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। तुम्हारे भाई को तो किसी ने नहीं मारा होगा ना मुसलमानों में, तुम्हारी बेटी का नेजा मार करके पेट तो चाक किसी ने नहीं किया होगा ना, लेकिन इन दुश्मनों में वो भी हैं कि जिन्होंने चचा का कलेजा चबाया है, इन दुश्मनों में वो भी हैं कि जिन्होंने नबी की बेटी के जो हामिला है उनके पेट को चाक किया है, उनके अमल को साकित किया है। वो भी हैं जिन्होंने हजरत सुमैया की आंखों को फोड़ा है दीन के लिए, जिन्होंने कुर्बानी पेश की है। वो सब खड़े हैं, आज सबको एतराफ है हमारे बड़े गुनाह हैं, बड़ी खताएं हैं।
میرے آقا ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ؟ اے لوگوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو، کردار دیکھو۔ جب زبان نبوت سے میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ دنیا کا اصول یہ ہے کوئی ایک مارے تو اس کے بدلے میں 10 مارے جاتے ہیں، کوئی اگر 100 مارے بدلے میں 1000 مارے جاتے ہیں۔ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، نام لینا نہیں چاہتا، آپ سمجھ جائیے یہ دنیا والوں کا اصول ہے۔ لوگ بدلے کی آگ میں جل کر کے غصے میں خاک ہو جاتے، وہ خود مر جاتے ہیں، دوسروں کی جان لے لیتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کا اصول ہے، بدلہ لیا جاتا ہے، انتقام لیا جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا جلوہ افروز ہیں، چاہتے تو بغیر پوچھے بھی ان سے بدلہ لے سکتے تھے، اس لیے طاقت مسلمانوں کے پاس تھی۔ آج حکومت میں اگر کوئی تھا مسلمان تھا، میجورٹی میں تھا تو مسلمان تھے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ اے لوگوں وہ سارے کے سارے سر جھکے ہوئے، ان کو تو خیال یہ تھا ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، قیمہ قیمہ بنا کر کے کتوں کو کھلا دیا جائے گا، چیل کووں کو ہمارے گوشت کی بوٹی بوٹی بنا کر کے کھلا دی جائے گی، کیونکہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، کیونکہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں، ہمارے گناہ بڑے بڑے ہیں۔ لیکن اے لوگوں جب میرے نبی نے اتنا فرمایا امید کی ایک کرن ان کی آنکھوں میں چمکنے لگی۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی کی زبان سے جب اتنا سنا تو ایسا محسوس ہوا گویا ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ فوراً کہنے لگے گناہ بہت ہے ہمارے، خطائیں بہت ہے ہماری، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اگر چاہو تو بدلہ بھی لے سکتے ہو، لیکن تمہارے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ تم کریم ابن کریم ہو، تم کرم کرتے ہو، اور تم ہی کرم نہیں کرتے، جس باپ کے تم بیٹے ہو وہ باپ بھی بڑا کریم، یعنی تم کریم ابن کریم ہو، تم اپنوں پر بھی رحم کرتے ہو اور دشمنوں پر بھی رحم کا بادل بن کر کے برستے ہو۔ اگر تم بدلہ لے لو، ہماری گردن کو ہمارے تن سے جدا کر دو تو مجرموں کی گردن کو جدا کرو گے، لیکن اگر معاف کر دو تو تم سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تم رحمت للعالمین ہو۔ اے لوگوں جب انہوں نے اتنا کہا میرے آقا نے صحابہ کی جانب نظر التفات فرمائی، صحابہ سے پوچھا بتاؤ۔ اے لوگوں صحابہ نے بھی بڑے دکھ سہے ہیں، صحابہ نے بھی بڑی مار جھیلی ہے، صحابہ کے بھی راستوں میں بڑے کانٹے، بڑے کنکر، بڑے پتھر بچھائے گئے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج ہے بدلے کا دن، آج ہے بدلے کا دن، انتقام کا دن ہے آج۔ صحابہ یہ چاہ رہے تھے بدلہ لیا جائے، لیکن میرے آقا کی زبان کھلی، اور جب آقا نے اپنی زبان کھولی تو کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذهبوا، آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اذهبوا، جاؤ سارے کے سارے آزاد ہو، وانتم الطلقاء، اے لوگوں میرے آقا نے سب کو آزاد کر دیا۔ جب آقا کی اس نظر محبت کو دیکھا، رحم و کرم کے بادل کو دیکھا کہ کیا جھوم کر کے برسائے، بے شمار لوگ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام ہے، یہ پیور اسلام ہے، یہ تمہارے نبی کی تعلیم ہے۔ یہ بتاؤ ان لوگوں کو جو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کی بات کرتا ہے، ارے اسلام آتنکواد کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام تو دشمنوں کو معاف کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ اسلام جو دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی اسلام کے ماننے والے، اسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اگر آپس میں دست گریباں ہو جائے، اگر وہ برادری کے نام پہ لڑنے لگے، اگر وہ رنگ و نسل کے نام پر لڑنے لگے، اگر وہ علاقے کے زبان کے نام پر جھگڑنے لگے، تو یہ آنسو رونے کی نہیں بلکہ خون رونے کی جگہ ہے۔ اے لوگوں یہ چند باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو پیغام کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج تمہارے اندر برادری کا جھگڑا نہیں پایا جا رہا ہے، کہ آج تمہارے اندر اونچے نیچے کا جھگڑا نہیں پایا جا رہا ہے، علاقے کا جھگڑا نہیں پایا جا رہا ہے، یہ یوپی کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ راجستھان کا ہے، یہ گجرات کا ہے، یہ ممبئی کا ہے، یہ باتیں تمہارے اندر پائی جا رہی ہے۔ لیکن اے لوگوں کیا پیارا جملہ تمہارے میرے نبی نے، کائنات کے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا،
انسانی سروں کا سیلاب نظر آ رہا ہے، سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، ایک رہنما پاکیزہ اصول زندگی گزارنے کا میرے آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کی جماعت سامنے موجود ہے، فرما رہے ہیں لوگوں سن لو، کوئی بڑا نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ عرب کا رہنے والا ہے، یعنی عرب کے رہنے والے کو صرف علاقے کی بنیاد پر، عجم کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کوئی عجم کا رہنے والا کسی عرب کے رہنے والے سے بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی گورا کسی کالے سے بہتر نہیں ہے، اور کوئی کالا کسی گورے سے بہتر نہیں ہے۔ بہتر کون ہوگا؟ مقرب کون ہوگا؟ رب تبارک و تعالی کا محبوب کون ہوگا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں الا بالتقوی، جو زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کا زیادہ مقرب بندہ ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ مصطفیٰ کے ایک صحابی حضرت ابو ذر حضرت بلال سے کسی بات کو لے کے تنازع ہو گیا، معلوم ہے کیا کہا؟ فرمایا یا ابن سودا، یعنی آپ کے رنگ کو دے کر کے چڑھا دیا آپ کو۔ کس کو؟ حضرت بلال کو۔ حضرت بلال کو جب چڑھایا نا تو دل پہ لگ گئی بات۔ کیا کہا؟ آپ بھی کہتے ہیں، ہم نے بھی سنا ہے اپنی لوگوں سے زبان میں، کیا؟ یا ابن سودا، یعنی اے کالی ماں کے بیٹے۔ کہہ لیجیے، آپ نے کہہ دیا، کلوا کہہ دیا ان کو۔ بھئی کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، اس کا اپنا کمال تھوڑی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ جیسی چاہتا ہے شکلیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ کوئی گورا ہے اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اور کوئی کالا ہے تو اس میں اس کی کوئی خطا نہیں ہے۔ جب یہ جملہ کہا ہے نا، مصطفیٰ کے پاس گئے، بس آخری باتیں چل رہی ہیں اور شکایت کر دی، مصطفیٰ فلاں صحابی ابو ذر نے مجھے یوں کہا ہے۔ اے لوگو، مصطفیٰ کے دربار میں تمام صحابہ حاضر ہوتے تھے، اب یہی صحابی آ گئے، ابو ذر جن کا نام، سلام کیا، میرے آقا نے جواب نہیں دیا، پھر سلام، پھر میرے آقا نے چہرہ نبوت پھیر لیا۔ اے لوگو، مصطفیٰ ناراض ہو جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات ناراض ہو گئی۔ اے لوگو، صحابی رسول تڑپ گئے، مچل گئے، بلک گئے، بولے یا رسول اللہ کس بات نے ناراض کیا ہے آپ کو؟ میرے سلام کا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اے لوگو، جب اتنا کہا ہے روتے روتے میرے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انت امرؤ فیک الجاہلیہ، کہ تم نے ایسی بات بولی ہے جو کوئی اسلام کا کلمہ پڑھنے والا نہیں بولتا ہے۔ تم نے وہ بات بولی ہے جو زمانے جاہلیت میں بولی جاتی تھی، یعنی یہ رنگ کا تانا دینا، یہ نسل کا تانا دینا، یہ اونچے نیچے ہونے کا تانا دینا، یہ اسلام کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کی پہچان ہے۔ اسلام کے یہاں کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں۔ اے لوگو، اسلام نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ پھر جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ختم کر دیتا ہوں، حدیث جو پڑھی تھی سماعت کر لیجئے۔ کیا فرمایا؟ کون سی عادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سب کو کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تم سلام اس کو بھی کرو جس کو جانتے ہو، سلام اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے ہو۔ 6 حق مومن کے اوپر جب ملاقات ہو تو سلام کریں۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت محبت پر حاضر ہو جاؤ، یہ بھی ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ کوئی نصیحت، دینی مشورہ، دنیاوی مشورہ طلب کرے تو اچھا مشورہ دے دے، یہ حق ہے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، اور جب چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہہ دے تو سننے والے پر ضروری ہے کہ جواب دے، یعنی یرحمک اللہ کہے۔ 5واں حق یہ ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُوا، جب کوئی بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ 6واں حق یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، جب انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اپنی امت سے جا کے میرا سلام کہہ دینا، اقری امتک منی السلام واخبرهم ان الجنت طیبۃ التربہ، اور جا کر کے خبر دے دینا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ مٹی، بڑی اچھی مٹی، لیکن وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، مٹی بڑی اچھی ہے، بڑی صاف ستھری ہے، بڑی خوشبودار ہے، اور پانی بڑا میٹھا ہے،
لیکن وہ قیان ہے، یعنی قیان کہتے ہیں ایسا میدان کہ جس میں درخت نہ ہو، پیڑ نہ ہو، شجر نہ ہو۔ وَأَنَّا قیان یعنی جنت بغیر درخت کا چٹیل میدان، لیکن اگر چاہتے ہو کہ اس میں باغ لگ جائے، پھل لگ جائے، پودا لگ جائے، فرمایا وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ، اس کا پودا سبحان اللہ ہے۔ اس لیے جب بھی بولا کرو اچھی بات بولا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو۔ اور چند ایک حدیثیں میں نے پڑھی تھیں لیکن وقت ختم ہوا، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، اور جو حدیثیں رہی ان کا پھر ترجمہ ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔